رضا الحق صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم بھارت کے جو احتجاج کرنے والے کسان ہیں ان کے مطالبات کو لسٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں کوئی مین ان کے مطالبات کیا ہیں؟ جی وسیم صاحب، مطالبات جو ہیں وہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ہیں مطالبات جو کہ آپ فزیکلی سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہو آن پیپر جو ان کے مطالبات ہیں وہ. اور ایک پھر وہ ہیں کہ جو کہ انسپرٹ ہیں مطالبات، اور وہ انسپرٹ مطالبات بھی جو ہیں وہ صرف شاید زرعی پیداوار یا فارمر سے متعلق نہ ہوں، وہ ایک بڑی موومنٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے. جہاں تک ان کے اپنے مطالبات کا تعلق ہے، پہلی بات انہوں نے، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، بیگ صاحب نے بھی ذکر فرمایا اس کا، کہ مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے. فارمرز یہ کہتے ہیں کہ ایک اسپیشل پارلیمنٹری سیشن بلایا جائے، پارلیمان کا خصوصی ایک اجلاس بلایا جائے، جس میں اس فارمر کے جتنے قوانین بنے ہیں ان کو ریپیل کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے پھر ریزولوشنز پاس ہوں، یا کم از کم بحث تو اس پہ ہو. تو فورم اصل میں وہ بنتا ہے. یہ جو باہر نیگوسیشن کر کے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ فورم نہیں ہے اصل میں. یعنی ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں بنتی، اصل میں آئینی حیثیت نہیں بنے گی نا. وہ انہوں نے کہا پارلیمانی سیشن کے اندر اس کے اوپر بات کیجیے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، منیمم سپورٹ پرائس، اور جو پہلے سے پروسیجر چل رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ جب تک منیمم سپورٹ پرائس نہیں دی جائے گی، فارمر کو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی جو پیداوار ہے جو اس نے پروڈیوس کیا ہے اس کو قیمت مل بھی سکے گی کہ نہیں. اور کیونکہ بہت بڑے پلیئرز اندر انوالو ہو جائیں گے، تو جو بڑے پلیئرز انوالو ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ایک شوگر مافیا ہے، وہ شوگر کین انڈسٹری میں فارمر جو ہوتا ہے، چھوٹا فارمر اگر ہو، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے دیتے، وہ اپنی مل جو ہے اس کے لیے سب بینیفٹ لیتے ہیں. یہی حالت وہاں ہونی شروع ہو جائے گی اگر منیمم سپورٹ پرائس نہ دی گئی. تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو اے پی ایم سی کے تھرو مارکیٹس ہیں، منڈیوں کا سسٹم چل رہا ہے، اس کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ منڈیوں کا جو سسٹم ہے اس کو لوکل فارمر کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اس میں جو ملٹی نیشنل اور کارپوریٹ سیکٹر کا فارمر جو آ رہا ہوتا ہے، اس کو تو ظاہری بات ہے، اس کے لیے تو ایک بہت چبھن کی بات ہے نا یہ، کہ چھوٹی منڈی میں چھوٹا فارمر بھی وہ کوئی کسی نہ کسی طرح اپنا کم از کم گھر کی روزی روٹی چلا رہا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر میرا قبضہ ہو، منوپلی ہو. لیکن جب منڈیاں ختم ہو جائیں گی یہ والی، اور جیسا کہ وہ ان قوانین کے ذریعے یہ بظاہر کوشش یہی ہے ان کی کہ منڈیوں کا بھی نظام ختم ہو، تو پھر وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے رہ جائے گی. جس طرح دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اگر، تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح اگر یافت بھی چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے اور ان کو بیچنے کا حق بھی صرف چند لوگوں کو دیا جائے، کہ یہ صرف ان چند لوگوں کو بیچا جا سکتا ہے، یہ بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بیچا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈی سسٹم کو بھی جو ہے نا وہ کسی صورت میں ختم نہیں ہونا. ساتھ وہاں کچھ رپورٹس پہلے کی آئی ہوئی ہیں، جس طرح ایک بڑی مشہور رپورٹ ہے سوامی ناتھ پینل رپورٹ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے، ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن، اس کا کم از کم 50% جو ہے وہ اس کی ایم ایس پی ہونی چاہیے، منیمم سپورٹ پرائس. تو بہرحال ایک ان کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے. ساتھ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیزل پرائسز جو ہیں ان کو 50% تک کٹ کیا جائے، بجلی کی جو پرائسز، اور ایگزیکٹلی جو ایک یہ آرڈیننسز آئے تھے ڈیزل کے اوپر بھی اور بجلی کے اوپر بھی، جو ایک اور ڈیمانڈ ہے ان کی، اس کو بھی وہ کہتے ہیں 50% تک کٹ کیا جائے، سبسڈائز کہہ لیں آپ اس کو کیا جائے، یا جو بھی انکریز ہوئی تھی وہ. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پروز اینڈ کونز دونوں ہیں. میں ایک ایسے ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حق بات کرنی چاہیے. ایئر کوالٹی کا انڈیکس پوری دنیا میں آتا ہے، اور ایئر کوالٹی کا انڈیکس خاص طور پہ آج کل جب کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ، اور ہمیں فیل بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے یہ چیزیں واقعات ہوتے ہیں. پاکستان میں اسموگ اور انڈیا میں اسموگ جتنی زیادہ ہوتی ہے شاید دنیا میں کہیں بھی ایسی نہ ہوتی ہو. تو ایئر کوالٹی انڈیکس کی ایک ریڈیوس ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سٹبل ہوتا ہے نا، یعنی کہ جب فصل کو آپ ریپ کر لیتے ہیں، یعنی کہ فصل کٹائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے عام طور پہ چھوٹا فارمر جو ہے اس کو جلا دیتا ہے. جب وہ جلاتا ہے تو اس سے بایو فیومز پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پولوشن اور اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے. لاہور میں اسموگ میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ بھی تھی. اور ان ایکٹس کے تحت، اور اس سے پہلے کچھ ایکٹس آئے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، اس کے تحت یہ تھا کہ ان کو فائنز کیے جاتے تھے فارمر کو جو جلاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں ایک تو یہ آرڈیننسز ختم کیا جائیں جو کہ جلانے کے خلاف ہیں، اور جن کو پکڑا ہوا ہے اس بیسس کے اوپر کہ انہوں نے جلایا ہے ان کو فائن کیے ہوئے اور ان کو پکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑا جائے. اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے یقیناً، لیکن جب تک ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی قانون لے کے آنا
وہ تو آسان ہے کہ یہ چیز ختم کر دو, یہ بند کر دو. جب تک آلٹرنیٹیو نہیں دیں گے اس وقت تک قانون پر عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ سینٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, ان کی اپنی جو اسٹیٹس ہیں, ریاستیں ہیں, ان کے سبجیکٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مرکز ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے. اور اس پروٹیسٹ کے دوران جو تقریباً بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے 78 79 80 ڈیز ہو چکے ہیں تقریباً, تو اس میں جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے. اور حتمی اور آخری ان کا جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر صورت میں ان لاز کو جتنے بھی بنائے گئے ہیں ان کو ریپیل کیا جائے, یعنی ان کو ختم کیا جائے. اب اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے والی, جس کا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بھی اس کے اوپر غور کریں تھوڑا سا. دیکھیے, ایک تو یہ کہ اس معاملے کے اندر عام طور پہ ایک ڈیوائڈ کی جاتی ہے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کی. کسی زمانے میں اس کو فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ بھی کہا جاتا تھا, اس سے بھی پہلے اس کو نارتھ اور ساؤتھ بھی کہا جاتا تھا اکنامک لینگویج کے اندر. جو تو ہے نا ڈیولپڈ کنٹری میں, جرمنی کی ایگزامپل لیتے ہیں. جرمنی کے اندر ایگریکلچر پروڈیوس نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بہت بڑا تھا, گاڑیاں ان کی بڑی مشہور ہیں. اب وہ اس سے بھی زیادہ اب آگے چل کے ٹرشری سیکٹر جسے کہا جاتا ہے, یہ پرائمری سیکٹر ہوتا ہے ایگریکلچر, سیکنڈری سیکٹر ہوتا ہے آپ کا مینوفیکچرنگ, اور ایک ٹرشری سیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سروسز کا, بینکنگ, آپ کی انٹرنیٹ سروس پرووائڈنگ, ہوٹلنگ, آپ کی جو ٹورزم ہے, اس طرح کی چیزوں کے اندر. ڈیولپڈ کنٹری زیادہ تر اس سیکٹر کی طرف چلے گئے ہوتے ہیں جہاں پہ فارمنگ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. فارمنگ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ تر نظر آتی ہے آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز میں, جن میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, افریقہ کے ممالک بھی ہیں, بہت سارے لاطینی امریکہ کے ممالک بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں اس چیز کو کنٹرول کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ کیا جائے. یہ کام انہوں نے افریقہ میں کیا. اچھا, افریقہ سے پہلے یہ کام وہ مغرب میں بھی کر چکے ہوئے ہیں. اب میں کن کی بات کر رہا ہوں, کون کر چکے ہوئے ہیں؟ وہ جو کہ گلوبل ڈیپ اسٹیٹ موجود ہے, ایک ایسے حکمران جو کہ پردے کے پیچھے ہیں لیکن وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کنسپیریسی تھیوری ہے, کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے, یہ آپ کو صاف نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک ریالٹی کے طور پہ نظر آتی ہیں, روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ ایک ہاتھ ہے پیچھے جو کنٹرول کر رہا ہے ان پورے معاملات کو, جو ایک نہج پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے, جو استحصال کروانا چاہ رہا ہے لوگوں کی. اس میں زائنسٹ لابی بھی ہوتی ہے, اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں. مغرب کے اندر کسی زمانے میں جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ عام انسان جو تھا وہ اپنی زندگی اس کے اندر اپنی کنٹرول کے لے کر اس کو گزارتا تھا. یعنی کہ وہ پروفٹ بھی کماتا تھا, لاس بھی کماتا تھا, اور پھر اس کو ایک مشین میں کنورٹ کر دیا گیا. افریقہ میں انہوں نے یہ کام کیا, وہاں پہ جتنے وہاں ریسورسز تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا, پلنڈر کیا, لوٹنگ کی. آپ نے دیکھا ہے, یہ ہم سب کے سامنے ہے. لاطینی امریکہ میں انہوں نے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے قوانین لے کے آئے جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف گلوبلائزیشن اور کیپٹلزم, جس طرح یوبیک صاحب فرما رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لے کے آئے جاتے ہیں, اور کوئی اس کی ریزن بنتی نہیں ہے. اور اس میں پھر بڑے پلیئرز جو ہیں انہیں کو فائدہ ہوگا. چھوٹے جو لوگ ہیں, چاہے وہ فارمنگ سے متعلق ہوں, چاہے ان اسپرٹ وہ کسی بھی اور چیز سے متعلق ہوں, چاہے وہ چھوٹے انٹرپرینیور ہوں, چھوٹے بزنس مین ہوں, چاہے وہ چھوٹے ٹریڈر ہوں, چھوٹے کامرس سے ریلیٹڈ کوئی لوگ ہوں, ان کو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی اس اکانومی کے اندر کام کرنے کی. ان کو پروفٹ ہی نہیں ملتا, ان کو پرائس ہی نہیں ملتی, ان کی کاسٹ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور میدان صاف ہو جاتا ہے وہ 4-5 بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے, جو کہ پھر وہ پوری یافت کماتی ہیں اور کھاتی ہیں. یہ ہر جگہ پہ موجود آپ کو نظر آئے گا جہاں جہاں بھی اس طرح کے لاز سامنے آئے ہیں. اور صرف یہ فارمنگ تک لمیٹڈ نہیں ہے, مارکیٹ فورسز جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں پھر الٹیمیٹلی کنٹرول چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے. انڈین فارمرز کا, خاص طور پہ چھوٹے فارمرز کا یہ رائٹ ٹو ایگزسٹ ہے, اور کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان کی یہ ساری ڈیمانڈز جو ہیں, ان میں زیادہ تر ڈیمانڈز جو ہیں وہ اسی بیسس پہ ہیں کہ ہمیں کم از کم منیمم ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری ہونے دو. ایسا تو نہ کرو کہ ہم سے زندہ رہنے کا بھی حق چھین لو. اور کنزیومر کے لیے بھی بینیفٹ اسی میں ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ چھوٹا فارمر موجود ہے, جتنا زیادہ کمپٹیشن موجود ہے, اتنا زیادہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے, قیمتیں ایک دم آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں.
بڑی بڑے کارٹلز جو ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہم عوام الناس کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو اس چیز کا. پاکستان میں اس طرح کے قوانین بہت سارے موجود ہیں, عمل درآمد ان پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے شوگر مافیا کی میں نے ایک ایگزامپل دی, اس طرح کی مافیاز بہت ساری ہیں, لینڈ کی مافیا اور باقی مافیاز ہیں. تو یہ ساری کے ساری کارٹلز جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک موومنٹ کی نشاندہی کر رہی ہے یہ پوری چیز. تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا, اگرچہ رضا الحق صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا تو پنڈت نہرو نے ایک اعلان کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم تقسیم ہند کے فوراً بعد جاگیردارانہ نظام ختم کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان جاگیردار جو تھے, جو کانگریس میں تھے, وہ بھاگ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. آپ کو یہ بات یاد ہوگی. اصل میں یہ جاگیردارانہ نظام, پھر پنڈت نہرو نے اپنی اس بات پر عمل کیا, ختم کر بھی دیا, جاگیردارانہ نظام ختم کیا, اور ہندوستان کی معیشت کو میں سمجھتا ہوں اس جاگیردارانہ نظام کے ختم کرنے سے بہت فائدہ پہنچا. اور وہ جو پاکستان سے آگے نکلا ہے معاشی معاملے میں, صاف بات ہے وہ پاکستان سے آگے ہے معاشی معاملے میں, اقتصادی معاملے میں, تو اس کی وجہ بھی یہ تھی, ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جاگیردارانہ نظام وہاں فوراً ختم کر دیا گیا تھا. اب کیا ہو رہا ہے, اب ان جاگیرداروں کی جگہ اب سرمایہ دار لائے جا رہے ہیں. وہ کام جو جاگیردار کر رہے تھے وہ کارپوریٹ سیکٹر کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جاگیردار اتنا منظم نہیں ہوتا, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اتنے اس کے ہاتھ پاؤں پھیلے نہیں ہوتے جتنے کہ سرمایہ داروں کے ہوتے ہیں. اور یہ کارپوریٹ سیکٹر اس کے ساری دنیا میں ان کے تعلقات ہیں. اب اگر وہی میں کہوں گا وہی جاگیردارانہ نظام سرمایہ داروں کے ذریعے نافذ کیا جائے گا, یہ وہی ہے کہ سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ داروں کا زمینوں پر اگر بلا واسطہ نہیں تو بال واسطہ قبضہ ہو جائے گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ بھارت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ اور ان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بنے گا.